الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، اور یہ اطاعت صرف عقیدے میں نہیں، خلوص قلب کے ساتھ عقیدے میں اور ہر عمل میں مطلوب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ خلوص کے ساتھ پوری اطاعت کرنے والا ہے، کیونکہ ہر بندے کا خلوص بھی اپنا ہوتا ہے، ہر بندے کی استعداد کار اپنی ہوتی ہے، ہر بندے کے عمل کا معیار اپنا ہوتا ہے۔ تو جو جتنے اعلیٰ معیار سے اور جتنے گہرے خلوص سے اطاعت کرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک اللہ کا مقبول اور مکرم بندہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں اور کوئی معیار نہیں ہے کہ کس کے پاس دولت زیادہ ہے، کس کو لوگ بڑا پیر مانتے ہیں، کس کے پیروکار زیادہ ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی کثرت معیار نہیں ہے، حق پر ہونا معیار ہے، خواہ وہ بندہ اکیلا ہو، اس کے ساتھ 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 10,000 ہوں، حق پر ہوں، خلوص کے ساتھ ہوں، تو یہ ایک معیار ہے۔ کوئی بھی نہ ہو، اکیلا بھی ہو، پرخلوص ہو، اطاعت گزار ہو، تو اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے۔ ہاں، دنیا میں یہ ہے، لوگوں کے نزدیک معیار ہے، کسی کو پارسا سمجھیں، کسی کے بہت سے لوگ گرد جمع ہوں تو وہ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑا پیر ہے۔ تو دنیا کے معیار تو آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات جو اسی موضوع پہ ہوتی ہیں، جس بیماری یا جس تکلیف کے لیے آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ کر دم کر دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سائنس نے بھی آج تو یہ ثابت کیا ہے کہ پانی کے ایک گلاس کا تجزیہ کیا گیا، پھر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک ماری گئی، اور جب اس کے اجزاء کا تجزیہ کیا گیا تو وہ پہلے سے مختلف تھے۔ لیکن اس کے لیے ایک قوت، ایک طاقت چاہیے جو کسی شیخ، کسی بزرگ کی طرف سے اجازت کی صورت میں عطا ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ تو جب وہ مائی صاحبہ کے پاس آئے تو انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، تو انہوں نے فرمایا مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں،
اور میری شادی بھی نہیں ہوئی تو بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا اللہ قادر ہے، وہ اپنی طرف سے دے گا۔ اور جبرائیل امین نے دم کر دیا۔ دم کرنا ثابت ہے، اس کا اثر ثابت ہے، لیکن دم کرنا اگلے کی مصیبت رفع کرنے کے لیے ہو، اپنی بڑائی کے لیے نہ ہو، اور کوئی غیر شرعی لفظ یا کوئی ناروا کلمہ نہ ہو۔ عموماً جو یہ کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس الٹ پلٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیطانوں نے ایک چال چلی تھی کہ کچھ کفریہ کلمات لکھ کر پرانے سے اوراق پر کتابیں بنا کر زمین میں دفن کر دی، پھر اپنے دوستوں سے کہا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں۔ جو ان کے پیروکار تھے جنہیں اللہ نے ان کا دوست کہا ہے، ان میں سے کسی کو یہ بات سمجھائی، اس نے وہ جگہ کھودی، کتابیں نکل آئیں، اس میں سارے جادو تھے، اور جادو عموماً کفریہ کلمات پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور ان کی تاثیر صرف اتنی ہوتی ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا اسے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچائے تاکہ اس جادوگر کا سلسلہ چلتا رہے۔ بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ میں نے جنات تابع کیے ہوئے ہیں، دراصل اسے جنات اور شیاطین نے اپنے تابع کیا ہوا ہوتا ہے، اور اسے ذریعہ بنا کر لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ میں بھی نقش لکھ دیتا ہوں لوگوں کو، دم بہت کم کرتا ہوں، بلکہ کرتا نہیں، اس سے بچتا ہوں۔ اس کی اپنی ایک وجہ ہے، لیکن میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں ایک چیز جو میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ مجھے من جانب اللہ عطا ہوئی۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعت کے ابتدائی دنوں میں اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوئی۔ میں نے حضرت شیخ المکرم کے سامنے پیش کی کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ تمہیں عطا ہوئی ہے، تم کیا کرو، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ میں کروں گا، فرمایا یہ تمہیں عطا ہوئی ہے، تم کیا کرو۔ میں جنگل میں ڈیرے پہ رہتا تھا، حضرت کو وہ جگہ بڑی پسند تھی، اکثر گرمیاں گزارتے تھے، پہاڑ پر تھی، ٹھنڈی جگہ تھی۔ وہیں سے جماعت کی ابتدا بھی ہوئی، اور پہلے 2-3 اجتماع وہیں ہوئے۔ گاؤں کو آنے کے لیے 2-3 میل جنگل سے گزرنا پڑتا ہے، وادی سے گزرنا پڑتا ہے، نالا ہے، ایک طرف راستہ ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میں اس راستے پہ جا رہا ہوں، سامنے سے ایک بہت بڑا اژدہا آ گیا، سر اٹھا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری زبان پر وہ آیہ کریمہ جاری ہو گئی، میں پڑھتا رہا اور اسے دیکھتا رہا، تو آہستہ آہستہ وہ پھٹنا شروع ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پٹھوں سے کوئی بہت بڑی چیز بن کر بنائی گئی اور وہ ایک ایک پٹھا الگ ہو رہا۔ میں پڑھتا رہا، وہ کھلتا رہا، وہ پٹھے الگ الگ سے ہو گئے۔ میں پڑھتا رہا،
پھر ایک ایک کر کے ختم ہونے لگ گئے، بالآخر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آیہ کریمہ مجھے یاد رہے گی، میں نے حضرت جی کی خدمت میں عرض کی، فرمایا یہ من جانب اللہ ہے، لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے کے کام آئے گی، یہ کیا کرو۔ میں جو تعویذ دیتا ہوں اور جس سے لوگوں کو شفا بھی ہوتی ہے وہی آیہ کریمہ لکھتا ہوں، لیکن میں الفاظ لکھتا نہیں، الفاظ پڑھتا ہوں اور لکیریں ڈالتا جاتا ہوں۔ لکھی ہوئی صرف لکیریں ہوتی ہیں، اس کی بھی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آیہ کریمہ صاحب لکھ کر دوں گا تو بہت سے ساتھی اسے نقل کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی عاقبت کو چھوڑ کر پیر بن کر بیٹھ جائیں گے۔ سانپ کے کاٹے کا دم سید احمد سرہندی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو من جانب اللہ القا ہوا تھا، اور وہ جب تک حیات رہے ان کے پاس رہا، ان کے وصال کے بعد کسی کو نہیں ملا۔ اللہ کریم نے وہ بھی مجھے عطا فرمایا اور میں نے اپنے شیخ کے سامنے وہ بھی پیش کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ پہلے یہ نعمت ان کے پاس تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ گئی۔ تمہارے اور ان میں ایک فرق ہے کہ یہ رہے گی تو ایک ہی بندے کے پاس، لیکن تم اگر کسی اور کو اس کی اجازت دے دو تو پھر اس سے اثر ہوگا، پھر تم سے نہیں ہوگا۔ رہے گی دنیا میں ایک بندے کے پاس، لیکن یہ فرق ہے کہ تم کسی کو اجازت دے سکتے ہو، لیکن اگر جس کو اجازت دو گے پھر اس کے پاس رہے گی، پھر تمہارے پاس بھی نہیں ہوگی۔ اس کی اثر آفرینی بھی من جانب اللہ عجیب و غریب ہے۔ یہاں ہمارے علاقے میں بے شمار قسمیں ہیں سانپوں کی، ایسے بھی ہیں جو بے ضرر ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جس کے کاٹے کا کوئی علاج نہیں، لمحوں میں بندہ مر جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ کاٹ لیں تو ہر مسام سے خون جاری ہو جاتا ہے، اتنا پتلا ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ کاٹ لیں تو خون خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پورے جسم میں جم جاتا ہے۔ یہاں اجتماع ہو رہا تھا، میرا چھوٹا بیٹا عبدالرقیب یہاں سے عشاء کے ذکر کے بعد نکل گیا گھر والوں کے جانے سے پہلے۔ گھر کے ساتھ ہی کچھ 100 گز کے فاصلے پر کچھ لڑکے بیٹھے تھے، وہ اس کے کوئی کلاس فیلو تھے، کوئی دوست تھے، ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک بڑا سا پتھر تھا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس پتھر کے نیچے کہیں سانپ تھا، اور وہ سانپ سخت زہریلی قسم کا تھا۔ حالانکہ اس نے بوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس نے ٹخنے کے قریب بوٹ سے اوپر کاٹ لیا۔ اس نے لڑکوں سے کہا مجھے فوراً گھر پہنچاؤ۔ وہ تو ہلنے جلنے کے قابل بھی نہ رہا، وہ اسے لے کر اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر میں نمک موجود تھا، اس نے نمک تھوڑا سا چاٹا۔ گھر والوں کے جانے تک کچھ قدر افاقہ تھا۔ یہاں بھی خبر ہوئی، کچھ 4-5 اچھے ڈاکٹر بھی یہاں اجتماع میں تھے، لیڈی ڈاکٹرز بھی تھیں۔ ان سب نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ اسے فوراً لاہور پہنچائیں، اس کا یہ کریں وہ کریں۔
میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، وہ نمک کھا رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ کمال ہے، سخت زہریلے سانپ نے کاٹا ہے، سانپ کے کاٹتے ہی بندہ نڈال ہو کر گر گیا، 7 فٹ کا جوان ہے، یہ فرما رہے ہیں کچھ بھی نہیں۔ تو صبح تک الحمدللہ وہ ٹھیک تھا۔ پھر وہ ڈاکٹروں نے بھی اتنا نمک دم کروایا اور لے گئے۔ تو کسی چیز سے کاٹنے سے بھی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا وہ علاج ہے۔ اب یہ ڈینگی آ گیا تھا لاہور میں، تو ساتھی نمک دم کروا کے لے جاتے رہے، جس مریض کو دیتے اس کا بخار اتر جاتا تھا۔ میرے خیال منوں کے حساب سے دم کروا کے لے گئے۔ تو اب تو انہوں نے علاج ہی بنایا ہوا ہے، جسے بخار ہو تھوڑا سا نمک چٹا، کیونکہ یہ بھی خون کے ذرات کو متاثر کرتا ہے، اور سانپ کا زہر بھی خون کے ذرات کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی میرا پیشہ بن گیا ہے یا میں اس کی وجہ سے شہرت پاؤں۔ ایک خدمت خلق ہے اور من جانب اللہ ہے، ہوتا رہتا ہے۔ شرعاً دم کرنے یا تعویذ دینے کا معاوضہ لینا جائز ہے، اس لیے کہ یہ علاج ہے، اور علاج کا معاوضہ معالج کے لیے جائز ہے لینا۔ لیکن مجھے چونکہ ضرورت نہیں، اللہ نے بہت دے رکھا ہے، میں کسی سے اس کا کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ میں تو جانتا بھی نہیں لوگوں کو کتنے روزانہ آتے ہیں، کون کون کیا تعویذ لے جاتا ہے، کبھی نہیں پوچھا۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے نئے لوگ مانوس ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں، ذکر میں آ جاتے ہیں، عقائد کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایک حد تک اعمال کی اصلاح۔ میں سمجھتا ہوں یہی معاوضہ اس کا کافی۔ لیکن ان میں ایک عجیب شرط ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ یا طبی علاج کوئی کرا رہا ہے تو وہ کراتا رہے، تعویذ پیتا رہے، لیکن اگر کسی سے دم کرائے گا اس کے اوپر، یا کوئی اور تعویذ پیے گا، یا کوئی اسے بتا دے خود یہ آیت پڑھ کر دم کیا کرو، تو پھر ذمہ داری اس کی ہے جو اوپر سے دم کر رہا ہے، پھر اس کا اثر یکدم ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے ختم ہوتا ہے جیسے یہ تھا ہی نہیں۔ اس میں کئی تجربات ہوئے ہیں، 2 میں آپ کو مثال کے طور پر سناتا ہوں۔ ہمارے پڑوس میں ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، اسے کہیں گلی پر کسی باولے کتے نے کاٹ لیا، معمولی سی خراش آئی، لیکن دنوں میں ہی اس پر بولے پن کا دورہ پڑ گیا، اور جب وہ پوری طرح بیماری اس پر مسلط ہو گئی تو انہوں نے آ کے شور کیا۔ رات کا وقت تھا، کہ مغرب کے بعد عشاء کے قریب وقت تھا۔ تو میں وہاں گیا تو وہ بالکل بولی ہو چکی تھی۔ اس کا بھی دم کرتا ہوں میں، تھوڑا سا نمک دم کر کے زبردستی اس کے منہ میں ڈالا، نمک حلق سے نیچے گیا تو وہ ٹھیک ہونا شروع کی، اور میرے بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو۔ کھانا مانگا، پانی مانگا، ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ وہ جب بیمار ہوئی تھی تو اس کا بیٹا کہیں بھاگ گیا، یہاں سے 8-7 میل پیدل جنگل سے جا کر ایک گاؤں میں ایک پیر صاحب اس کا دم کیا کرتے، ادھر بھاگ گیا، وہاں سے نمک دم کروا کے لایا، کوئی سحری کے قریب وہ واپس پہنچا، آتے ہی اس نے وہ نمک اسے چٹا دیا، جیسے وہ نمک حلق سے نیچے گیا وہ جیسے تھی ویسی ہو، وہ اثر ختم ہو گیا۔
پھر بھاگے بھاگے آئے. میں نے کہا اب کچھ نہیں، مجھ سے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ جانے تم جانا. بیچاری 2 دن تڑپ تڑپ کر مر گئی. یہاں قریب ایک ڈیرا ہے، وہاں کا ایک لڑکا تھا، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی تھا، عزت بھی کرتا تھا. اس کی بہن کو سانپ نے ڈس لیا، وہ نمک دمن کروا کے لے گئے، اسے کھلاتے رہے، الحمدللہ ٹھیک ہوگی، وہ بھی زندہ ہے. خود اس کو رات کو سانپ نے ڈس لیا تو وہ نمک تو ان کے گھر میں موجود تھا. اس نے نمک چکھا، نیم بے ہوش سا ہو گیا، زہریلا سانپ تھا. انہوں نے منہ میں نمک ڈالا، چند منٹوں میں ہوش آ گیا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اس نے کہا یار قرآن مجید لے آؤ، مجھے میرے پیروں نے ایک آیت بتائی تھی کہ وہ پڑھ کر دم کرنے سے سانپ کا کاٹا ٹھیک ہو جاتا ہے. لائٹ جلائی، قرآن مجید لے آئے، وہ تلاش کر کے کسی پارے کی صورت میں تھی، وہ آیت نکالی. جتنی دفعہ پیروں نے کہا تھا پڑھی، اپنے اوپر دم کیا، پیچھے گر گیا. اٹھا کر بھاگے، 2-3 میل پہ اسپتال تھے. انہوں نے کہا یہ تو کب کا مر چکا ہے. اس پھونک مارنے کے ساتھ ہی نمک کا اثر ختم ہو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل میرے پاس ایک فیملی آئی، میاں بیوی بچے تھے ان کے ساتھ. وہ خاتون بڑی پریشان تھی کہ مجھے جنات تنگ کرتے ہیں اور ایسا پریشان کرتے ہیں، میں بتا بھی نہیں سکتی. آج رات بھی میں 3 بجے تک جاگتی رہی ہوں، سو بھی نہیں سکتی، بہت زیادہ تکلیف میں ہوں. اور میں تعویذ بھی لے گئی تھی، مجھے آرام نہیں آیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تعویذ بھی استعمال کرو اور آرام نہ؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ آرام ہے، لیکن تکلیف تو کم ہونی چاہیے، بڑھنی تو نہیں. تمہاری بڑھ کیوں گئی؟ تو میں نے پوچھا تم نے ان تعویذوں کے اوپر اور کسی سے کوئی دم شم تو نہیں کرایا؟ ہاں میں ایک ساتھی کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے دم بھی کر دیا اور ایک دعا بھی بتائی، وہ بھی پڑھ کر پھونک دیا. تو میں نے کہا یہ پھر اس ساتھی کی ذمہ داری ہے، تعویذوں کی بات تو ختم ہو گئی، پھر تو اس کی ذمہ داری ہے. اب میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس شہر سے آئی ہو اور وہ کون سا ساتھی تھا. اگر پوچھتا تو وہ بتا دیتی. میں نے جان بوجھ کر نہیں پوچھا کہ جب بندہ متعین ہو جائے گا تو میرے دل میں اس کی طرف سے کدورت آئے گی اور اس کا زیادہ نقصان ہوگا. اس لیے میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی. اجماعی طور پر اس لیے بتا رہا ہوں. جی وہ تو اپنے حلقے کا تھا، اپنا بڑا بزرگ ساتھی ہے. میں نے کہا جی اپنے حلقے کا ہو یا بیگانہ ہو، جب اس نے آپ کا علاج کیا پھر ذمہ داری اس کی ہے. دکھ ہوا مجھے کہ ہم رات دن سر کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں بندہ بنانے کے لیے کہ ہم بندے بن جائیں. پتہ نہیں ہماری تربیت میں کمی ہے، ہم میں وہ استعداد نہیں، یا لوگوں کے مزاج بگڑ گئے ہیں. یہ اللہ اللہ کرنے سے انہیں خدا بننے کی کیسے سوچ جاتی ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی اللہ اللہ کرائی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ کی عظمت اور اپنی بے مائگی کا احساس ہو، ادراک ہو. یہ ساتھیوں میں خدائی طاقتیں لینے کا اور خدا بننے کا اور بزرگ بننے کا. اور پھر یہ عجیب طریقہ ہے کہ شیخ نے ایک بندے کو علاج دیا، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میں دیتا ہوں، یہ کرو اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ میاں یہ سارا مجاہدہ تو ہوتا ہے کہ ہم بندے بن سکیں،
لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، میں انہیں جانتا بھی نہیں، ان سے پھر ملتا بھی نہیں، یہ خیال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کی تقسیم ہے، اگر اس نے کوئی نعمت دی ہے اس کے نام پر ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ حالانکہ میں اس سے تنگ ہوں، یہ میرا بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنے کام بھی ہوتے ہیں دنیا کے بھی، پھر میری عادت ہے جو تھوڑی سی فرصت ملے میں کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتا رہتا ہوں، یہ مخل ہوتے ہیں اس میں۔ اب بندہ جو مطالعہ کر رہا ہوتا ہے وہ بے شمار لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، کتاب میں بے شمار حضرات کے حوالے ہوتے ہیں، علماء کے، اہل اللہ کے، ایک محفل سج جاتی ہے، بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے ان سارے لوگوں کے درمیان بیٹھا ان کی باتیں سن رہا، اوپر سے کوئی آ جاتا ہے جی تعویذ لکھ دو، تو بڑی کوفت ہوتی ہے، خوشی نہیں ہوتی، لیکن کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کریم نے اگر مجھے یہ نعمت دی ہے اور اس سے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مجھے شوق نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں اور لوگ مجھے بزرگ مانیں، لوگوں کے ماننے یا سمجھنے سے کیا ہوتا؟ میرے معمولات، میرا لباس، میری رہائش، میرا ملنا جلنا وہی ہے جو شروع سے تھا، کوئی اس میں کسی بزرگی کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہی طریقہ ہمیں حضرات سے ملا ہے، مشائخ سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ یہ ساری بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے اس ساتھی تک جسے پیر بننے کا شوق ہے بات پہنچ جائے، اور خدا کے لیے اپنی آنا کے گرفتار مت ہو، پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، مشکل کشا نہ بنو، وہ اللہ کریم ہی ہے جو لوگوں کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ اور پھر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب شیخ نے ایک بندے کو علاج دیا، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں وظیفہ بتاتا ہوں اس سے ٹھیک ہو جاؤ، یہ کیا عجیب بات ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور بندے کا اگلے کا نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک کیا جواب دیں گے؟ اب کتنی ایک اذیت ہے ایک مسلمان خاتون کے لیے کہ جنات اور شیاطین اسے پریشان کریں، تو آپ اس کی اس پریشانی پہ خوش ہیں؟ آپ شیاطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ اسے اس علاج سے فائدہ نہ ہو؟ میں بتا دیتا ہوں، عجیب بات ہے، مولانا رومی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نااہلوں کو یہ چیز عطا نہیں کرنی چاہیے، ہے تو یہ روح کی غذا، لیکن جسے آپ دے رہے ہیں اس میں غذا ہضم کرنے کی اہلیت بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں انسانی بچہ جو شیر خوار ہوتا ہے، آپ اسے روٹی کھلا دیں تو وہ روٹی کھانے سے مر جائے گا۔ طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، طفل بیچارہ ازانا مردہ گیر۔ ننھے شیر خوار بچے کو 2-3 مہینے کے بچے کو اس کا دودھ بند کر دیں، اسے کھانا روٹی کھلا دیں تو اسے مارنے کے لیے وہی کافی ہے، وہ بیچارہ اسی سے مر جائے گا۔ بڑا ہوگا، کھانا ہضم کرنے کی استعداد ہوگی تو پھر کھانا اسے طاقت دے گا، بڑھائے گا۔ فرماتے ہیں طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، ننھے بچے کو دودھ کی جگہ اگر تم روٹی کھلاؤ گے، طفل بیچارہ ازانا مردہ گیر، تو پھر اس کو تم کھانے کی وجہ سے مار رہے ہو، وہ تمہیں مردہ ملے گا۔ اصل جہاں اللہ کی عطا سے ایک
فیض عام ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے، تو جن میں وہ پختگی نہیں ہوتی وہ اسی سے مر جاتے ہیں، بجائے عظمت الہی اور اپنی بے مائگی کا احساس کرنے کے سمجھتے ہیں میں بہت کچھ بن گیا ہوں۔ میں نے اگر یہ پوچھا نہیں کہ تم کس شہر سے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا کہ کس ساتھی کے پاس گئے ہو، تو پھر مجھے یہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حلقہ احباب میں جو لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں خدا کے لیے باز آ جائیں، بندے بنے، بندوں کے مشکل کشا بننے کی کوشش نہ کریں۔ بندے کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ خود کو بندہ ثابت کر لے۔ اور یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں من جانب اللہ چلتی ہیں، اپنے آپ ایجاد بندہ سے یہ کام نہیں ہوتے۔ تو میری گزارش ہے کہ جہاں تک آواز پہنچے، جہاں تک بات پہنچے، یہ چھپ جائے گی، المرشد میں آ جائے گی، تو خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھال سکیں تو یہ بڑی بات ہے۔ یہ بزرگ اور پیر بننے کی خواہش چھوڑ دیں، یہ ایک مہلک بیماری ہے، اور یہ بالآخر اعمال خراب کرتی ہے، پھر ایمان خراب کرتی ہے۔ اور کتنوں کو آپ نے جاتے دیکھا، یہ سارے وہی لوگ تھے جنہیں اپنی بڑائی کا زوم ہو گیا، اپنی بزرگی میں گرفتار ہوئے، اور حلقے سے، سلسلے سے، نسبت سے محروم ہو گئے۔ اور نسبت سے محرومی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جس طرح یہ ہر سیل میں انوارات چلے جاتے ہیں، اگر یہ سلب ہو جائیں تو یہ ساتھ نظریات، عقائد اور ایمانیات بھی لے آتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو کفر پہ مرتے دیکھا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے مراقبات اعلیٰ تھے، اعلیٰ مقامات تھے، پھر جب سلسلے سے گئے تو بقول مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا انکار کفر تو نہیں ہے، لیکن مرتے عموماً کفر ہی پر ہیں، مفضی الی الکفر ہے، کفر کی طرف لے جاتا۔ اگر شیخ سلب کرے نسبت تو اس کے ساتھ ایمان سلب ہو جاتا، اس لیے ہمارے ہاں سلب نہیں کی جاتی۔ حضرت کی عادت بھی تھی، سلب نہیں فرماتے تھے۔ اور آخری وصیت جو مجھے فرمائی زندگی کے آخری لمحات میں، وہ بھی یہی تھی کہ کسی کو اس کی گناہ یا خطا کی وجہ سے اس کے مقامات سلب نہ کرنا، اسے حلقے سے نکالنا نہیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، ان دنوں ایک ساتھی تھے، اس نے حضرت نے صاحب مجاز بھی بنایا ہوا تھا، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، تو ان کا نام لے کر خصوصاً حضرت نے فرمایا کہ اسے حلقے سے نہ نکال دینا۔ میں نے تو نہیں نکالا، لیکن وہ نکل گیا، معروم ہو گیا، تو اللہ کی مرضی۔ تو شیخ نکال دے یا کوئی از خود نکل جائے، نکلنے کے اثرات تو وہی مرتب ہوتے ہیں، پھر نہ نمازیں رہتی ہیں، نہ روزے رہتے ہیں، نہ دین رہتا ہے، نہ نیکی رہتی ہے، ہر شے نکل جاتی۔ تو آپ اپنا آپ کو بڑا بنانے کے لیے یا بڑا کہلوانے کے لیے اتنی قربانی دینے کو کیوں تیار ہو جاتے ہیں؟
دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف شخص ہے کہ اسے کوئی کہے بھائی جتنے تمہارے پاس پیسے ہیں وہ بھی مجھے دے دو، جو تمہاری زمین جائیداد ہے وہ بھی مجھے دے دو، جو تمہارے پاس گاڑیاں گھر ہیں وہ بھی مجھے دے دو، میں تمہیں بڑا مان لوں گا؟ کوئی دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم مجھے نہ مانو بھائی۔ تو کیا زمین اور مکانوں جتنی بھی اہمیت اس نعمت کی نہیں ہے کہ آپ یہ چھوڑ کر اپنی بڑائی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو جانے دو، مجھے بڑا مان لو؟ کہ لوگوں کے بڑا ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ بڑے بن جائیں گے۔ بڑائی اللہ کے لیے ہے، عظمت اسی کو سزاوار ہے، بندے کے لیے اس کی شان بندگی ہے، بندہ ہونا میں اس کی عظمت ہے، اس کے سارے مقامات اس میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی دولت اللہ نے دی ہے تو آپ بانٹیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو کلمہ کوئی پڑھ کر دم کرتا ہے وہ معروف کلمہ ہو، اس کے معنی آتے ہوں، یا قرآن کی آیت ہو یا حدیث شریف ہو، اور مفہوم اور معنی کا پتہ ہو، ورنہ غیر معروف زبانوں میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ مجھ سے علاج لے کے جاتے ہیں اس علاج پر علاج کر کے بڑا بننے کی کوشش نہ کریں، اس غریب کا نقصان ہو جاتا۔ اب یہ فیملی مجھے نہیں پتہ ذکر بھی کرتی ہے یا نہیں، اللہ اللہ کرتے بھی ہیں یا نہیں، نہ میں نے پوچھا، لیکن وہ کتنی اذیت سے دو چار تھے، صرف ایک ساتھی کو بڑا بننے کے شوق میں۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اور جس کسی نے ایسا کیا ہے اسے چاہیے توبہ کرے، اللہ کریم سے معافی مانگے اور بندہ بننے کی کوشش کرے۔ بندے میں خدائی اوصاف پیدا نہیں ہوتے۔ مولوی رومی نے کہا تھا کہ نفس مارا کم طرز فرعون نیست۔ فرعون کی بیماری کیا تھی کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں نفس مارا کم طرز فرعون نیست، نفس ہمارا بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیک اورا اون مارا اون نیست، اس کے پاس طاقت تھی، ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں، ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی فرعونی ہیں۔ تو نفس میں تو یہ خصوصیات ہیں، ان کو مارنا اور ان کو دبانا چاہیے، ان کے پیچھے لگ کر اپنی بڑائی میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے جسے عطا کرے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور دیکھنا، اپنے کو ڈھونڈنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر الرحمۃ وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک